ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اسے بہت ناپسند کرتی تھی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو بہت تعریف کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک خوشامدی وزیر تھا۔ وہ دن رات بادشاہ کی نیکی، سچائی اور انصاف کی جھوٹی تعریفیں کرتا۔ بادشاہ کا حکم تھا، مجھے رعایا کے لوگوں کا حال سچ بتایا کرو کہ کون کس حالت میں ہے اور میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس طرح میں ان کی رائے اور سب کے حالات صحیح طور پر معلوم کر سکوں گا۔ اس کے جواب میں دوسرے وزیر تو خاموش رہتے، مگر تعریف کرنے والا وزیر فوراً کہتا، حضور کی نیکی اور انصاف کے چرچے سارے ملک بلکہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ بھلا وہ کون بیوقوف آدمی ہوگا جو حضور کے انتظام سے خوش نہ ہو۔ ہمارے ملک کی رائے تو بے حد آرام اور چین سے ہے۔ بادشاہ کو اس کی باتیں سنتے سنتے شک ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ خوشامدی مجھ سے سچی اور صاف باتیں نہیں کرتا اور اس کے دھوکے میں اپنی رعایا کے اصل حال سے بے خبر ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے ارادہ کیا کہ اس وزیر کو کس طرح آزمانا چاہیے۔ پہلے تو وہ اسے باتوں باتوں میں سمجھاتا کہ دیکھو، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جس کے سارے لوگ اپنے بادشاہ سے خوش ہوں، اور کوئی بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں بے جا فیصلہ نہ کر بیٹھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ وزیر کو چاہیے کہ اس کے سامنے سچ بولے اور حق بات کہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نڈر ہو کر میرے سامنے رعایا کا حال، ان کے خیالات اور میرے انتظامات کی صحیح حالت مجھ پر بتا دیا کرو تاکہ میں سب لوگوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کروں۔ لیکن وزیر اپنی خوشامد کی عادت سے باز نہ آیا اور اسی طرح جھوٹی سچی باتیں بنا کر تعریفیں کرتا رہا۔ آخر بادشاہ نے تنگ آ کر اس کی آزمائش کے لیے اس سے کہا کہ ہم تمہارے کام اور تمہاری باتوں سے بہت خوش ہیں اور اس سلسلے میں تمہیں بہت بڑا نام دینا چاہتے ہیں۔ یہ نام ایک دن کی بادشاہت ہے۔ کل تم بادشاہ بنو گے اور دربار میں سب امیروں، وزیروں اور رعایا کے علادنہ لوگوں کو جمع کر کے تمہاری دن بھر کی بادشاہت کا ہم اعلان کریں گے۔ وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں مہمان آنا شروع ہوئے۔ ہر طبقے کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اور ان کے سامنے وزیر کو بادشاہ نے اپنا تاج پہنا کر اپنے تخت پر بٹھا دیا اور اعلان کیا کہ آج کے دن ہم بادشاہ نہیں، آپ لوگوں کا یہ بادشاہ ہے۔ اس کے بعد سب لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ خوشامدی وزیر بادشاہ بنا، بڑی شان سے تخت پر بیٹھا نئے نئے حکم چلا رہا تھا اور خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ اصلی بادشاہ ایک دن کے نقلی بادشاہ کے پاس چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک دن کے بادشاہ کی نظر جو اچانک اٹھی تو وہ ایک دم سے خوف کانپنے لگا۔ اصلی بادشاہ اس کی یہ حالت دیکھ کر مسکراتا رہا۔ قصہ یہ تھا کہ نقلی بادشاہ نے دیکھا کہ شاہی تخت کے اوپر اس جگہ جہاں وہ بیٹھتا تھا سر پر ایک چمکدار خنجر لٹک رہا تھا جو بال جیسی باریک ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نقلی بادشاہ کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا کہ کہیں یہ بال ٹوٹ نہ جائے اور خنجر اس کے اوپر آ نہ پڑے۔ اس نے ضبط کر کے بہت سنبھلنے کی کوشش کی، مگر اسے ہو کی وجہ سے سیدھا نہ بیٹھا گیا۔ آخر مجبور ہو کر اصلی بادشاہ سے کہنے لگا، حضور یہ خنجر میرے سر پر سے ہٹوا دیا جائے۔ اصلی بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہر بادشاہ کے سر پر ہر وقت لٹکا رہتا ہے۔ اسے فرض کا خنجر کہتے ہیں۔ ہر کو بادشاہ اپنے فرض سے ذرا غافل ہوتا تو یہی خنجر اس کے سر کی خبر لیتا ہے، لیکن جو بادشاہ انصاف اور سچائی سے حکومت کرتا ہے یہ خنجر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو وزیر کی بہت بری حالت ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا اب کیا کرے کیا نہ کرے، کیونکہ اس کے دل میں خیال آ رہے تھے کہ اس ایک دن کی بادشاہت میں وہ ایسے حکم چلائے جس سے اس کے خاندان والوں، عزیزوں اور دوستوں کو خوب فائدہ پہنچے، مگر اب تو اس کے سارے منصوبے خاک میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے سوچا اگر کوئی حکم اس نے انصاف کے خلاف دیا تو یہ خنجر اس کو گرا کر اڑا دے گا۔ اصلی بادشاہ اس کی گھبراہٹ دے کر کہنے لگا، اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ بادشاہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں
اور اس کی جان کو کیا عذاب جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہ تحت آرام اور منمانی کے لیے نہیں ہے، یہ رعایا کا حال اور ملکی انتظامات کے بارے میں صحیح حالات بتاؤ۔ خوشامدی وزیر نے اپنے بادشاہ کی ٹوٹی تعریف کر کے ملک بادشاہ اور رعایا کی بلائی نہیں کرتے اور خود اپنے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے بادشاہ کو اس چمکدار خنجر کی زد میں لاتے ہیں جو اس کے سر پر لٹک رہا ہے۔ وزیر اپنے بادشاہ کی یہ باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا اور جھوٹی حشامت سے باز رہنے کی توبہ کر کے بادشاہ سے دستبردار ہو گیا۔